نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ہمارا پچھلا درس امام کے پیچھے قرات کرنے کے متعلق تھا۔ اب عزیزان محترم، آج کا ہمارا درس نماز میں جو قرات کی جاتی ہے، کن نمازوں میں جہرن تلاوت کی جائے گی اور کن نمازوں میں سرن تلاوت کی جائے گی، اس کے متعلق چند ایک اہم مسائل پر مشتمل ہوگا۔ عزیزان محترم، فجر، مغرب، عشاء، ان کی پہلی 2 رکعتوں میں اور جمعہ اور عیدین اور تراویح اور وتر جو کہ رمضان المبارک میں جماعت کے ساتھ پڑھے جائیں، تو ان سب میں امام پر جہر واجب ہے، یعنی بلند آواز سے تلاوت کرنا واجب ہے۔ اور مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 3 اور 4، ظہر اور عصر کی تمام رکعتوں میں آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ جہر کے معنی یہ ہیں کہ دوسرے لوگ، یعنی وہ جو صف اول میں ہیں، وہ سن سکیں۔ یہ ادنا درجہ ہے اور اعلیٰ درجے کے لیے کوئی حد مقرر نہیں۔ اور آہستہ کا معنی یہ ہے کہ خود سن سکے، یعنی جہر کا معنی یہ ہے کہ جو پہلی صف میں قریب کے لوگ ہیں ان تک آواز پہنچنا ضروری ہے، یہ جہر کہلائے گا۔ اور یہ ادنا درجہ ہے اور زیادہ کی کوئی مقدار نہیں۔ اور آہستہ آواز یعنی سری آواز میں تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فقط وہ خود اپنی آواز کو سن سکے، دوسرے لوگوں تک آواز نہ پہنچے۔ اس طرح پڑھنا کہ فقط 1 آدمی جو اس کے قریب ہیں سن سکیں، یہ جہر نہیں بلکہ یہ آہستہ ہے۔ اور اسی طرح حاجت سے زیادہ اس قدر آواز بلند کرنا کہ اپنے یا دوسرے کے لیے باعث تکلیف ہو، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ آہستہ پڑھ رہا تھا کہ دوسرا شخص اس کے ساتھ شامل ہو گیا، تو جو باقی ہے اسے جہر سے پڑھے اور جو پڑھ چکا ہے اس کا اعادہ نہیں۔ مثال کے طور پر مغرب کی نماز اگر کوئی شخص اکیلا پڑھ رہا ہے اور وہ یقیناً جب آہستہ آواز میں تلاوت کرے گا، اکیلا پڑھ رہا ہے، اتنے میں کوئی دوسرا شخص آ کر اس کے ساتھ شامل ہوا، تو اب جیسے دوسرا شامل ہوگا تو یہ امام کے قائم مقام ہوگا، تو یہ فوری طور پر بلند آواز سے وہیں سے تلاوت شروع کر دے جہاں یہ پڑھ رہا تھا۔ اب پیچھے دوبارہ لوٹنا اس کی حاجت نہیں ہے۔ ایک بڑی آیت جیسے آیت الکرسی، اور اسی طرح 1 رکعت میں اس کا بعض حصہ پڑھا اور دوسری میں بعض، تو جائز ہے، جبکہ ہر رکعت میں جتنا پڑھا بقدر 3 آیات کی ہو۔ عزیزان محترم، بڑی طویل آیتیں جیسے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہیں، ان آیات کو بھی اگر پڑھے اور اتنی مقدار پڑھ لیا تھا کہ 3 چھوٹی آیتوں کی مقدار ہو گیا، تو اب اگر وہ رکوع میں چلا گیا لیکن اس کی نماز درست ہو جائے گی، اگرچہ وہ بڑی آیت جو تھی وہ آدھی ہی کیوں نہ پڑھی ہو۔ دن کے نوافل میں آہستہ پڑھنا واجب ہے، اور رات کے نوافل میں اختیار ہے، چاہے تو بلند آواز سے تلاوت کر لے اور چاہے تو آہستہ آواز سے تلاوت کرے۔ اور اسی طرح جماعت کے ساتھ اگر نوافل پڑھنا چاہتا ہے تو اس میں جو ہے وہ جہر واجب ہے۔ جہری نمازوں میں منفرد کو اختیار ہے اور افضل جہر ہے جبکہ ادا پڑھے، اور جب قضا پڑھے تو آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ یعنی ادا نماز، جہری نماز ادا پڑھنا چاہتے ہو تو اس میں اختیار ہے، چاہے تو بلند آواز سے تلاوت کرے چاہے تو آہستہ۔ اگر بلند آواز سے تلاوت کرے گا تو یہ افضل ہے، اور اگر قضا کر رہا ہے تو قضا نماز کے اندر اس کو اجازت نہیں ہے بلند آواز کے ساتھ تلاوت کرنے کی، بلکہ اس میں آہستہ آواز میں تلاوت کرنا اس کے لیے واجب ہے جبکہ وہ قضا پڑھ رہا ہو۔ اور اسی طرح جہری کی قضا اگرچہ دن میں ہو، امام پر جہر واجب ہے، اور سری کی قضا
میں آہستہ پڑھنا واجب ہے اگرچہ رات میں ادا کرے، اس لیے کہ جب ایک جماعت کی قضا نماز ہو گئی ہے، اب وہ رات کی نماز تھی، وہ دن میں پڑھنا چاہتے، تو اب اس صورت میں بھی بلند آواز سے تلاوت کی جائے گی کیونکہ وہ جہری نماز قضا ہوئی ہے، امام پر یہ لازم ہوگا۔ 4 رکعتی فرض کی پہلی دونوں رکعتوں میں سورت بھول گیا تو پچھلی رکعتوں میں پڑھنا واجب ہے، اور ایک میں بھول گیا تو تیسری یا چوتھی میں پڑھے، اور مغرب کی پہلی دونوں رکعتوں میں قرات بھول گیا تو تیسری میں پڑھے، اور ایک رکعت کی قرات سورت جاتی رہی، اور ان سب صورتوں میں فاتحہ کے ساتھ پڑھے۔ جہری نماز ہو تو فاتحہ اور سورت بھی جہرن پڑھے ورنہ آہستہ، اور سب صورتوں میں سجدہ سہو کرے، اور قصدن چھوڑی تو اعادہ کرے۔ عزیزان محترم، پہلی رکعتوں میں جیسے عشاء کی نماز ادا کرنا چاہتا ہے اور شروع کی تو پہلی رکعت میں تلاوت کرنا بھول گیا، فاتحہ تو پڑھی لیکن سورت نہیں ملی، اب اس کو چاہیے کہ وہ تیسری رکعت میں تلاوت کر لے جو چھوٹ گئی تھی۔ اسی طرح مغرب کی نماز میں پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں تلاوت نہیں کی، فاتحہ تو پڑھی، آگے سورت وغیرہ نہیں ملی، اب وہ تیسری رکعت میں ملا لے، اور ان سب صورتوں کے اندر آخر میں سجدہ سہو اس پر لازم ہوگا۔ اگر جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے کہ قرات کو چھوڑ دیتا ہے تو یاد رکھیے گا جان بوجھ کر واجب کو اگر چھوڑا گیا تو پھر نماز کا اعادہ لازم ہے، سجدہ سہو سے اس کے خلاصی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سورت ملانا بھول گیا، رکوع میں یاد آیا تو کھڑا ہو جائے اور سورت ملائے، پھر رکوع کرے اور اخیر میں سجدہ سہو کرے، اگر دوبارہ رکوع نہ کرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ عزیزان محترم، یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ تلاوت کرنا بھول گیا، سورت پڑھنا بھول گیا، اب رکوع میں یاد آیا اس کو تو فوری طور پر کھڑا ہو جائے اور وہ سورت پڑھے، سورت پڑھنے کے بعد اب دوبارہ رکوع کرے گا، اب اگر دوبارہ رکوع کرے گا تو اس کی نماز درست ہوگی اور آخر میں سجدہ سہو کرے، اور اگر اس نے دوبارہ رکوع نہ کیا تو پھر تو سرے سے نماز ہی اس کی نہیں ہوگی۔ اسی طرح فرض کی پہلی رکعتوں میں فاتحہ بھول گیا تو پچھلی رکعتوں میں اس کی قضا نہیں، اور رکوع سے پہلے اگر یاد آیا تو فاتحہ پڑھ کر پھر سورت پڑھے، اگر یعنی رکوع میں یاد آیا کہ میں نے فاتحہ نہیں پڑھی، دوبارہ لوٹے، سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے ساتھ سورت ملا، پھر وہ دوبارہ رکوع میں جائے۔ یوں ہی اگر رکوع میں یاد آیا تو قیام کی طرف لوٹ آئے اور سورہ فاتحہ بھی پڑھے اور اس کے ساتھ سورت بھی پڑھے، پھر دوبارہ رکوع کرے، اور اگر دوبارہ رکوع نہیں کرے گا تو اب اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ بھی سیم مسئلہ پچھلے مسئلے کی طرح ہے کہ سورت ملانا بھول گیا، رکوع میں چلا گیا، یا فاتحہ پڑھنا بھول گیا، رکوع میں چلا گیا، اب رکوع میں یاد آیا تو واپس لوٹے اور اس قرات کو مکمل کرے، پھر دوبارہ رکوع کرے، پھر آگے اپنی نماز کو پورا کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان مکلف پر فرض عین ہے، اور پورے قرآن مجید کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے۔ سورہ فاتحہ اور ایک دوسری چھوٹی سورت یا اس کی مثلا قرآن مجید فرقان حمید کی چھوٹی 3 آیتیں یا ایک بڑی آیت کا حفظ کرنا یہ عین واجب ہے، اس لیے کہ جب نماز کی ادائیگی کے لیے آئے گا تو کم از کم اتنا حصہ اس کو قرآن کا یاد ہونا ضروری ہے جس سے نماز کے اندر جو قرات فرض ہے وہ اپنا فرض ادا کر سکے۔ تو اتنا قرآن یاد کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض عین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پر مسائل شرعیہ سیکھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔